للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی قبۃ یوم بدر۔ معزز سامعین، آج 4 ستمبر بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درس مشکات شریف ہے، ابواب المعجزات، اس کی آج یہ قسط نمبر 5 ہے، حدیث نمبر بھی 5 ہی ہے، اور یہ حدیث بڑی کمال کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال وهو فی قبۃ یوم بدر، کہ غزوہ بدر کے دن آپ اپنے خیمہ کے اندر تشریف فرما تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد و امان اور تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں، یعنی عہد اور وعدہ جو تو نے میری نصرت کا، مدد کا، میری فتح کا کیا ہے، آج اس کی وفا یعنی اس کا پورا ہونا چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ آگے فرمایا، اللہم ان تشاء، یا اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، کہ اے اگر یا اللہ اگر تو آج کے بعد، یعنی اگر آج یہ مسلمان شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو پھر آج کے بعد تیری اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اور یہاں ترجمہ یہ بنے گا، اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زمین پر تیری عبادت کوئی نہ کرے تو بے شک ان کو ہلاک کروا دے، ان صحابہ کو شکست دے دے۔ اور ایک میں ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اگر یہ صحابہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ عبادت گزاروں سے ہوتی ہے، اور عبادت گزار اس وقت صحابہ کرام تھے جن کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور اس سے صحابہ کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ کی عبادت قائم ہوگی، جن سے اسلام چلے گا، جن سے قرآن آگے پھیلے گا، اور جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان چلے گا۔ تو فأخذ ابو بکر بیدہ، تو جب وہ دعا کافی ہو گئی، آپ بار بار رو بھی رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ بدر میں آپ کی مدد ہوگی، آپ کو فتح ہوگی، پھر آپ اتنی رو رو کر دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ امت کو دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے ہمیشہ ہر موقع پر رب سے دعا مانگنی ہے، ہر موقع پر رب سے فتح مانگنی ہے۔ جب میں نبی ہو کر مانگ رہا ہوں تو تم امتی ہو کر کیوں نہیں مانگتے؟ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں پھینکوں گا، سیدخلون فی جہنم داخرین، کہ میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ پتہ چلا کہ دعا نہ مانگنا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو ہر مسلمان کو، مومن کو ہر موقع پر دعا مانگنی چاہیے۔ آج کل ماشاءاللہ بڑی جدت ہے اور لوگوں کو بانے جانے میں بڑی شدت ہے، دعا تو مانگنی کیا،
لوگ وہ تسبیحات جو حضور نماز کے بعد کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، سلام پھیرا وہ گئے، سلام پھیرا وہ گئے۔ تو ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ضرورت مند کو چاہیے کہ دعا مانگے۔ بہرحال دعا نہ مانگنا سیدخلون فی جہنم داخرین، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے دعا کیوں مانگی؟ کہ میری امت کو تعلیم نصیب ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وعدہ تو تھا کہ بدر میں تمہاری نصرت کروں گا، فتح دوں گا، مگر اس کا ٹائم ہے، بولو، ٹائم نہیں دیا تھا اللہ نے کہ پہلی رات کروں گا، دوسری رات کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کل ہی فتح دے دے، پہلے مارکے میں ہی فتح ہو جائے، یہ نہیں کہ لیٹ ہو جائے۔ اور تیسرا حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے یا کسی سبب سے وعدہ اور اللہ کی مدد لیٹ نہ ہو جائے، اس لیے فوری مانگ رہے ہیں۔ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، تو سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کا دست مبارک تھام لیا، جیسے کوئی تسلی کے لیے نہیں تھامتا، یوں آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ لیے اور فقال حسبک یا رسول اللہ الححت علی ربک، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بس کریں، بہت دعا ہو گئی ہے، اتنی دعائی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے رو رو کر دعا کر لی ہے، اتنی دعائی کافی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دعا قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، یہ آپ کا رونا الہ ظاہری بتا رہی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس کیجئے، آپ اور زیادہ آنسو نہ بہائیے، اتنی دعا کافی ہے۔ تو فخرج وہو یسیب فی الدرع وہو یقول، تو جب سیدنا ابو بکر پاک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر تشریف لائے خیمے سے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عرض کرنا کہ دعا کافی ہے، اس پر حضور خوش ہو گئے۔ یعنی ابو بکر صدیق پاک سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے، سلام اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، حضور کو بھی پتہ ہے، رب کو بھی پتہ ہے، لہذا سیدنا ابو بکر صدیق بھی خوش ہیں اور حضور پاک بھی خوش ہیں۔ اب جب سرکار خیمے سے باہر تشریف لائے تو وہ یقول، آپ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ، اور اسی وقت جو نازل ہوئی، آپ فرما رہے تھے کہ آج کے دن کافر پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے، یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ تو سیحزم الجمع ویولون الدبر، کہ کافروں کو شکست ہوگی اور یہ سارے کے سارے پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ چنانچہ 70 کافر قتل ہوئے، بولو جی 70 کافر ہے، ہاں، جو شرابیں ساتھ لے کے آئے تھے، ناچنے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اور جناب ڈھول ڈھمکا خوب ہو رہا تھا، جیسے اب آج کل ہمارے پاکستان کے میڈیا پہ کنجر خانہ چھایا ہوا ہے، میچ جیتے تب گانے لگاتے ہیں، میچ میں کسی کی وکٹ اڑ جائے مد مقابل ٹیم کی تو تب جناب گانے چلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ 2005 میں وہ جب بڑا زلزلہ آیا تھا تو زلزلے کے بعد انہوں نے اپنے ناچنے اور ناچنے والیاں وہاں بھیجی تھی، کیا جی ان کا غم دور ہو جائے، بدبختو ان کی لاشیں پڑی ہیں، ان کے بچے مل نہیں رہے، اور تم یہ کنجر خانہ وہاں بھیج رہے ہو، کیا جی ان کا غم دور ہو جائے۔ تو غم دور کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ نے بتایا ہے۔ غم کا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ فتطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ مگر دجالی میڈیا ہے بھائی، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اور یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ توبہ توبہ۔
یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سمڑیال کے قریب ایک گاؤں میں ڈاکٹرانی صاحبہ نے کسی عورت کو، مریضہ کو بلا کر اس کا بچہ نکالنا چاہا، ہاں جی، اور وہ مر گئی، اس کے پھر ٹکڑے کر کے صندوق میں بند کر دیے، بچہ بھی مر گیا۔ اب جب وہ گرفتار ہوئی تو کہا جی کسی کو بچہ چاہیے تھا، میری سہیلی کو، اس نے مجھے بڑے پیسوں کی آفر کی کہ اتنے 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 پیسے لے لو، مجھے کوئی بچہ دے دو، اور کچھ اور سٹوریاں بھی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ کہ میری وہ جو ہے سہیلی حاملہ تھی، اس کی شادی ہو گئی، تو اب وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بچہ دو جو میں لے کر اپنے سسرال چلو جاؤں، اور یہ تاریخ پہ دو، وہ پہ دو، اپنا یہ کر لیا وہ کر لیا۔ جب ایسے ایسے بھیڑیے بن جائیں ڈاکٹرانیاں، اور عجیب و غریب جناب قصے برآمد ہو رہے ہیں کہ ایک داڑھی رکھی ہوئی ہے اتنی، اور باپ کو ٹھڈوں سے مار رہا ہے کہ کیا کہ جائیداد میرے نام لگا، اور گالیاں بک رہا ہے، وہ دروازے پر، گھر کے دروازے پر لمبا کر کے اوپر مر رہا ہے۔ اور وہ جب گرفتار ہوا تو باپ نے کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو پالنے کے لیے میں باہر ملکوں میں کمائی کرتا رہا، آج یہ 2 ٹکے کی جائیداد کے لیے مجھے ٹھڈوں سے مار رہا ہے جی۔ یہ تربیت کر رہا ہے، چونکہ میڈیا ماں باپ کی، اگر تربیت قرآن و حدیث سے لے جائے تو میرے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت ہیں یا جہنم ہے، ان کو راضی کر لے تو یہی، فرمایا ابا تیرے جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو یہی تیری جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح فرمائے، اور قرآن و حدیث کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔